السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ پاکستان میں جو سلیپنگ سیلز ایکٹیو ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے گزارشات لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو جیسے قریب 1-1.5 ماہ پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک نئی سیریز جو ہے نا انہوں نے شروع کی ہے سندھ میں، خاص طور سے کہ بلوچستان اور سندھ کا معاملہ جو نا برابر کر دیا جائے، اور جو بلوچ ٹیررسٹ موومنٹس ہیں وہ اور سندھ میں جو بچے کھچے ٹیررسٹ موجود ہیں ان کو ملا کے تو ایک معاملہ جو ہے ایک دہشت گردوں کی فوج تیار کر دی جائے جو اپنا کام جاری رکھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ دیکھیے، پہلے سیکٹیرین ٹیررزم جو تھا نا وہ ایک الگ چیز تھی، اور یہ جو دوسرا یہ کلنگ ہوتی ہے، ماس کلنگ ہوتی ہے، دھماکے وغیرہ ہوتی ہے، یہ دوسرے لوگ تھے۔ یہ جیسے مطلب یہ جو لشکر جھنگوی وغیرہ جیسی جو تنظیمیں تھی یہ سیکٹیرین ٹیررزم کرتے تھے، یہ مطلب مذہبی بنیاد پہ، فرقہ وارانہ بنیادوں پہ ان کے معاملات چلتے تھے۔ یہ تھے وہ شیعہ تحریکیں تھیں یا کچھ تھے۔ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے اتنا پکا کام کیا، انہوں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ دیکھیے، جو مثلا لندن گروپ کے جو ہیں ٹیررسٹ، ان کو یہ لشکر جھنگوی کو، وہ جو سندھی ٹیررسٹ ہیں کچھ، ان کو، ان سب کا انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خفیہ اجلاس ان کا لندن میں ہوا تھا جس میں پھر انہوں نے ایک ملا کے تو ایک بنا دی تھی ان کی۔ تو اب ان کی سینٹرل کمانڈ ایک ہو گئی ہے، اس سے انڈیا کو خاصی آسانیاں بھی میسر آ گئی ہیں کہ اس کے پاس ہر طرح کا سٹف موجود ہے۔ مثلا اب یہ جو کراچی سے 5 دہشت گرد کل گرفتار ہوئے ہیں، ان کی جو ہٹ لسٹ ان سے برآمد ہوئی ہے اس میں تمام اہم مذہبی شخصیات کے نام شامل ہیں۔ اچھا، مزیدار کی بات یہ ہے کہ ان میں وہ بھی شخصیات شامل ہیں جو ان کے ہم مسلک ہیں، اور وہ بھی جو ان کے دوسرے ان کے خلاف مسلک والے لوگ ہیں۔ خلاف خلوت تو کوئی نہیں ایک دوسرے کے ہوتا، بس مسلمانوں نے آپس میں فرقہ بندیاں کی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین، میرا ایک نقطہ نظر ہے شروع سے، میں بار بار یہ بات چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے پورے کراچی کو سراؤنڈنگ میں لے کر ایک ایک گھر کی تلاشی لے، خاص طور پہ جو پرٹیکولر کچھ ایریاز ہیں نا ان میں ایک ایک گھر کی تلاشی لے۔ آپ یقین کریں انہوں نے بڑا اسلحہ یہاں پہ چھپایا، ٹینکیوں میں، اس میں گھروں میں، فرش کے نیچے، کہاں کہاں چھپایا۔ یہ بہت بڑے کہ انقلاب کی پاکستان کو توڑنے کی تیاری کر رہے تھے وہ، تو اللہ بھلا کرے راہیل شریف نے بروقت تمام یہ مخالفتیں مول لے کے کارروائی کی، اور بہت مطلب دلیری سے کارروائی کی اور ان کو کچل کے رکھ دیا، نہیں تو یہ تو کھا جاتے آپ کو اب تک، انہوں نے تو معاملہ برابر کر دینا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں نا القاعدہ وغیرہ سے جو ریلیٹڈ ہیں کچھ ہیں، ان کو تو یہ پنجاب میں ان کی ہنٹنگ ہو رہی ہے، گجرانوالہ میں، یہ ادھر فیصل آباد میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، دوسرے تیسرے دن خبریں آتی ہیں 2 پکڑے۔ یہ CDD اس پہ بہت مطلب ہمت سے اور بڑی دلیری سے کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو بڑے وہاں معاملہ تھے نا، خاص طور سے کراچی کو جو ہیڈ کوارٹر یہ بنا رہے ہیں، اس میں انہوں نے جو بنیادی عنصر شامل کیا وہ ہے یہ BLF کا، یہ بلوچستان کے جو گروپس ہیں نا ان کو ان میں داخل کیا، اور ان سے وہ کام کراچی میں کروا رہے ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے نا، کیونکہ کوئٹہ کو تو آلموسٹ پاکستان کا بڑا سخت ہولڈ ہے، تو وہاں تو خاصا وہ جو ہر ہفتے ایک سریاب روڈ پر دھماکہ ہوا کرتا تھا، اب تو آپ نے دیکھا بند ہو ہی گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور وہاں پہ یہ خاصی گشت بھی رہتی ہے پاکستان کی، خاص طور سے ایران کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، جس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں حالات میں آئی ہیں۔ لیکن اس پر میں آپ کو بتا دوں، انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے نا وہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ہماری موجودہ جو پسپائی ہے اس میں پاکستان کا بنیادی کردار ہے، اور پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے وہ کیا کرے گا، ٹیررزم کروائے گا۔
اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیاں آپریٹ کرتی ہیں نا، میں ایک بات کا برا نہ منائیے، سی ٹی ڈی کی تو اور بات ہے نا، وہ تو مطلب ایک مشن کے تحت کام کرتے ہیں سارے ادارے مل کے، لیکن کراچی کی جو یعنی سندھ کی جو مقامی پولیس ہے وہ تعاون نہیں کرتی، وہ اپنی حکومت کے اشاروں پہ چلتی ہے، اور وہ ان کی بڑی ٹینشن ہے۔ دیکھیے کتنے دکھ کی بات ہے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومت کی ٹینشن چل رہی ہے، اور اس میں جو ٹیررسٹ ہیں وہ موجے کر رہے ہیں۔ تو یہ اقدام اب یہ جو اس کا بہت سیریس نوٹس جو ہے نا اعلیٰ سطح میں لینا چاہیے، اور جو ملک کے جو ان قوتوں میں جو اثر رکھتے ہیں نا لوگ، ان کو چاہیے ان کو بٹھائیں، انہیں کہیں آپس میں جس طرح مرضی لڑتے رہیں، لیکن ملکی سالمیت پر نہیں کوئی کمپرومائز نہ کرنے دیں، معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا عزیر بلوچ کو متنازع بنا دیا ہے، ہاں جی، کسی دن مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کلبوشروں کو بھی متنازع بنا دیں گے، جس طرح کے اقدامات انہیں کل پھر آپ نے درخواست دے دی ہے، عدالت سے درخواست کی ہے یہ اس کو وہ قانونی معاونت مہیا کی جائے، یہ کیا جائے، وہ یہ کون فیصلے کرتا ہے؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے، یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا سے عجیب مصیبت پڑ جاتی ہے؟ وہ یہ ڈیسائیڈڈ میٹر ہے، کیوں ان کو بار بار اٹھاتے ہیں کرتے ہیں؟ یا تو کھل کر بات کریں، یا تو قوم کو اعتماد میں لیں، کو بڑی ایکسچینج کریں۔ ہماری بڑی بڑی شخصیاں جن میں کرنل حبیب صاحب بھی شامل ہیں، جن کو انہوں نے نیپال سے اغوا کیا تھا، یا تو وہ ان پہ بڑی ڈیل کریں تو قوم کو کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن اس طرح آپ ایک پریشر کے تحت یہ ایک طرفہ ٹریفک چلائیں گے تو یہ تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں میں جتنی جگہ میسر ہے وہاں سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔